بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ 3 جنات نے مجھ سے شادی کرنے کے لیے کیا کیا؟ مجھے کس سے شادی کرنی چاہیے؟ آج پھر سے تایا جان کے شور سے میری آنکھ کھل گئی۔ انہوں نے جیسے سارا گھر ہی اپنے سر پر اٹھا رکھا تھا۔ وہ روزانہ ہی آ کر گھر بیٹھے ابا کی بے عزتی کر جاتے۔ میں ان سب باتوں سے اب تنگ آ چکی تھی۔ میں کوئی بلی کا بکرا نہیں ہوں۔ میں اپنے ذہن میں آنے والے سوالات کا خود ہی جواب دیتی جا رہی تھی۔ کیا سمجھ رکھا ہے تایا جان نے میری ذات کو؟ جب چاہیں گے وہ مجھے اپنے جاہل بیٹے کے لیے مانگ لیں گے۔ 2 منزلہ مکان کی دوسری منزل سے کھڑی میں یہ سارا منظر دیکھ رہی تھی۔ ابا چارپائی پر خاموشی سے بیٹھے تایا جان کی طرف دیکھ رہے تھے۔ تایا جان ان سے مخاطب تھے۔ کیوں نہیں کرنا چاہتی تمہاری بیٹی میرے سہیل سے شادی؟ آخر کیا کمی ہے سہیل میں؟ اچھا خاصا گھبرو جوان ہے، ہاتھ پاؤں سلامت ہیں، کیا کمی ہے بھئی اس میں؟ ابا کے ساتھ تایا جان کا یہ رویہ دیکھ کر میرا دل چاہ رہا تھا یہیں سے کود کر اپنی جان ہی دے دوں، مگر مجھے اپنے بابا کا مان نہیں توڑنا تھا۔ وہ مجھے پڑھانا چاہتے تھے، مجھے کچھ بنانا چاہتے تھے۔ ان کا کوئی بیٹا نہیں تھا، ہم 2 ہی بیٹیاں تھیں، میں اور میری چھوٹی بہن ثنا۔ ثنا مجھ سے 5 سال چھوٹی تھی۔ وہ اکثر بیمار رہتی تھی، مگر میں تندرست اور بہت خوبصورت تھی۔ میری سبز رنگ کی آنکھیں، گوری رنگت اور سنہرے بالوں نے مجھے مزید دلکش بنا دیا تھا۔ تایا جان حسب معمول اپنا جھگڑا ادھورا چھوڑ کر پھر کل کے لیے تانے بچا کر واپس چلے گئے۔ میں آہستہ آہستہ قدموں کے ساتھ نیچے اتر آئی اور بابا کو پانی کا گلاس لا کر دیا۔ بابا نے چونک کر میری طرف دیکھا اور مسکرا کر میرے سر پر پیار سے ہاتھ رکھ دیا۔ میں ان کے ساتھ بیٹھی ایک گہری سوچ میں ڈوب گئی اور میری سوچ سے بابا بخوبی واقف تھے کہ میرے ذہن میں کون سی جنگ جاری ہے، مگر ان میں اتنی ہمت نہ تھی کہ وہ مجھ سے کوئی بھی سوال کرتے۔ میں اٹھ کر تیار ہونے لگی۔ مجھے کالج سے آج پھر سے لیٹ ہو گیا تھا۔ تیار ہو کر بغیر ناشتہ کیے گھر سے نکل آئی تھی۔ میرا دماغ اب سن ہونے لگا تھا۔ میرے دماغ میں آنے والے سوالات مجھے مزید پریشانی کا شکار بنا رہے تھے۔ ابا کے چہرے کی بے بسی میرے دل کو چیر رہی تھی۔ وہ ایک مجبور انسان بنا رہا صرف میری خاطر۔ بیٹیاں تو صرف دکھ کا باعث بنتی ہیں۔ میری آنکھوں میں اب آنسو تیرنے لگے تھے۔ میں اپنے آنسو صاف کر کے وین کا انتظار کرنے لگی۔ مجھے یہاں کھڑے کافی دیر ہو چکی تھی۔ گرمی کی شدت مجھے یہاں اب رکنے نہیں دے رہی تھی۔ گرمی سے میرا برا حال ہو رہا تھا۔ میں سستی کے باعث کب زمین پر گر پڑی مجھے پتہ ہی نہ چلا۔ بس آخری مناظر یہی تھے کہ سڑک کے دوسری طرف مجھے ایک روشنی دکھائی دے رہی تھی اور میری آنکھوں کے سامنے اندھیرا سا چھا چکا اور میں گر پڑی۔ مگر عجیب بات یہ تھی کہ جب میری آنکھ کھلی تو میں اپنے بستر پر موجود تھی۔ میں جھٹکے سے اٹھ کر بیٹھ گئی اور سیدھا دیوار پر لگی گھڑی پر نظر دوڑائی۔ شام کے 4 بج رہے تھے۔ میں نے جلدی سے اٹھنا چاہا مگر میرے دماغ کو ابھی بھی چکر آ رہے تھے۔ میرا سر بھاری ہو رہا تھا۔ میں دوسری منزل پر اپنے کمرے میں موجود تھی، مگر میں تو بے ہوش تھی۔ مجھے یہاں کون لے کر آیا تھا؟ میں بہت گھبرا گئی تھی۔ نہ جانے کس نے مجھے اٹھایا ہوگا اور یہاں لایا ہوگا۔ میں نے مشکل سے خود کو سنبھالا اور آہستہ سے سیڑھیوں کو پار کرتی نیچے اتر آئی۔ صحن میں اماں بیٹھی رات کے کھانے کے لیے سبزی کاٹ رہی تھی۔ میں ان کے ساتھ آ کر چارپائی پر لیٹ گئی۔ اماں نے ایک نظر مجھے دیکھا۔ ندا، اٹھ گئی تم؟ طبیعت ٹھیک ہے بیٹا؟ آ جاتے ہی سو گئی؟ کیا بات تھی بیٹا؟ میرے چہرے کے تاثرات بدلنے لگے۔ میرے پیروں تلے سے جیسے زمین نکل گئی۔ مجھے سمجھ ہی نہیں آ رہا تھا میں سامنے بیٹھی اماں کو اس بات کا کیا جواب دوں۔ انہوں نے میرے ساتھ اس طرح کی عجیب بات کی تھی جسے سنتے ہی میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے تھے۔ میں نے تو سوچا تھا وہ مجھ سے پوچھیں گی کہ تم کس طرح بے ہوش ہوئی تھی، مگر انہوں نے تو میرے سارے سوال و جواب ہی بدل ڈالے۔ میں تو ابھی ان سے پوچھنے ہی والی تھی کہ اماں مجھے یہاں اٹھا کر کون لایا تھا، مگر انہوں نے مجھ سے سوال کر کے مجھے مزید پریشانی میں مبتلا کر دیا تھا۔ میں تو جیسے ہڑبڑا کر رہ گئی تھی۔
میں نے اپنے ذہن پر بہت زور دیا اور یاد کرنے کی پوری کوشش کی کہ میں کس طرح سے گھر واپس آئی تھی، کون مجھے گھر لے کر آیا تھا، میں خود آئی تھی۔ مجھے اپنی ذہنی حالت پر شک ہونے لگا تھا۔ میں نے اماں کو جواب دیا، اماں اب میں ٹھیک ہوں، اور واپس دوسری منزل پر چلی گئی۔ دوسری منزل پر 2 ہی کمرے بنے ہوئے تھے، ایک میں ثنا پڑی رہتی تھی، ایک میرا کمرہ تھا۔ ثنا جب سے پیدا ہوئی تھی وہ تب سے بیمار رہا کرتی تھی، اس پر دوائی کا اثر بھی رہتا تھا، وہ اکثر وقت نیند میں ہی گزارا کرتی تھی۔ اماں کے لیے ثنا کی بیماری ایک بہت بڑا صدمہ تھی، وہ اکثر ہی اس کی فکر میں رہا کرتی تھی۔ تایا جان اور ابو کے جھگڑے کو بھی وہ کبھی ذکر نہ کرتی اس سے، ان کو بس ثنا کی ہی فکر کھائی جاتی تھی۔ عمر سے پہلے ثنا کی بیماری نے اماں کو بوڑھا کر کے رکھ دیا تھا۔ ثنا اب 15 سال کی ہو چکی تھی۔ اماں اپنی ہم عمر عورتوں میں سب سے بوڑھی دکھائی دیا کرتی تھی۔ انہوں نے وقت سے پہلے ہی اپنا ہار سنگھار چھوڑ دیا تھا۔ ثنا کی پیدائش جیسے اماں ابا پر ایک آزمائش بن کر اتری تھی۔ ثنا کے علاج معالجے میں ساری جمع پونجی میرے والدین لگا چکے تھے۔ میری امی کے تمام زیورات بک چکے تھے، یہاں تک کہ ابا کی ان کے والد کی جائیداد میں سے حصہ لے کر وہ بھی بک چکا تھا۔ ہم اپنے گھر کی چھت تک سے محروم ہو چکے تھے، مگر ثنا کی حالت ویسی کی ویسی ہی تھی۔ سب کچھ لٹا کر بھی ہم خالی ہاتھ رہ گئے تھے۔ روزانہ کالج جاتے ہوئے میرا دماغ گھر کی پریشانیوں میں ہی الجھا رہتا۔ ثنا کی دوائیں ختم ہو گئی ہیں، امی کو گرمیوں کے سوٹ لے کر دینے ہیں، اور ابو کو گھر چلانے میں سپورٹ کرنا ہے۔ انہی سوچوں میں میرا پورا دن نکل جاتا۔ کالج کی لڑکیاں میری خوبصورتی سے بہت متاثر تھیں، اور کوئی بھی لڑکی مجھ سے دوستی کرنے کو اعزاز سمجھتی، لیکن میں لڑکیوں سے زیادہ دوستی نہیں کرتی تھی۔ مجھے پتا تھا کہ لڑکیوں سے دوستی نبھانے میں کتنے خرچے ہوتے ہیں، اور وہ خرچہ میں افورڈ نہیں کر سکتی تھی۔ ایک دن کالج سے گھر جاتے ہوئے مجھے نہایت ہی خوبصورت 3 بلیاں سڑک پر چلتی ہوئی دکھائی دیں۔ میں ان بلیوں کو اگنور کر کے آگے بڑھ جاتی، لیکن پھر مجھے خیال آیا کہ یہ معصوم سی بلیاں اگر کسی گاڑی وغیرہ کے نیچے آ گئیں تو بیچاری اپنی جان سے جائیں گی۔ یہی سوچ کر میں نے ان تینوں کو اٹھایا اور اپنے گھر لے آئی۔ بلیاں اگرچہ کالی تھیں، لیکن ان کی سبز آنکھیں نہایت خوبصورت تھیں۔ میں بلیاں گھر لائی تو میری امی کو یہ بات نہایت ناگوار گزری، اور انہوں نے کہا کہ کیا ضرورت تھی ان کالی بلیوں کو گھر لانے کی۔ تو میں نے اپنی امی سے کہا کہ امی، معصوم جانور ہیں۔ ثنا بھی ان بلیوں کو دیکھ کر خوش ہوتی، ان کی سبز آنکھیں اکثر مجھ پر جمی رہتی، جیسے آنکھوں ہی آنکھوں میں وہ مجھے کچھ کہنا چاہتی ہوں۔ اب سارے گھر والے ہی بلیوں سے مانوس ہو رہے تھے۔ کالج سے آنے کے بعد میں بلیوں کو نہلاتی، انہیں دودھ وغیرہ دیتی، میں ان کا خاص خیال رکھنے لگی تھی۔ ایک دن میں کالج جانے کے لیے گھر سے نکلی تو راستے میں مجھے یاد آیا کہ میں نے ابو سے کرایہ تو لیا ہی نہیں۔ میں بس میں بیٹھ چکی تھی اور اب اندر ہی اندر شرمندہ بھی ہو رہی تھی کہ اگر کنڈکٹر نے مجھ سے کرایہ مانگا تو میں اسے کیا دوں گی۔ پھر میں اپنے بیگ کی جیب کھنگالنے لگی کہ شاید کوئی 10 روپے یا 20 روپے مل ہی جائیں۔ جیسے ہی میں نے اپنی بیگ کی سائڈ پاکٹ کھولی تو میں یہ دیکھ کر حیران پریشان رہ گئی کہ ایک نوٹ کی موٹی سی گڈی میرے بیگ کی جیب میں موجود تھی۔ اتنے سارے پیسے، وہ بھی میری جیب میں، آخر کس نے رکھے تھے؟ ان نوٹوں کو دیکھ کر میرے ہاتھ پاؤں ٹھنڈے ہو رہے تھے۔ اتنے میں بس کا کنڈکٹر بھی آ گیا کرایہ وصول کرنے کے لیے۔ اس گڈی میں سے میں نے ایک نوٹ نکالا اور کنڈکٹر کو دے دیا۔ میں خوش ہو رہی تھی کہ آج میں اتنی بڑی شرمندگی سے بچ گئی۔ اگر میں کنڈکٹر کو کہتی کہ میرے پاس کرایہ نہیں ہے تو بس میں موجود سارے لوگوں کے سامنے مجھے کتنی شرمندگی ہوتی۔ کالج میں پورا دن میں اپنے بیگ کو حفاظت سے اپنے ساتھ لے کر گھومتی رہی، جیسے اس میں کوئی قیمتی خزانہ ہو۔ بار بار بیگ کی پاکٹ چیک کرتی کہ کہیں وہ نوٹ کی گڈی غائب نہ ہو گئی ہو۔ مجھے اس وقت پیسوں کی ضرورت تھی کیونکہ ثنا کی دوائیں بھی ختم ہونے والی تھیں، اور میں جانتی تھی کہ ابو کے پاس بھی پیسے نہیں تھے۔ ان پیسوں سے ہمارے بہت سے مسئلے حل ہو سکتے تھے۔ جیسے ہی کالج سے چھٹی ہوئی، کالج کے گیٹ سے نکلنے والی سب سے پہلی لڑکی میں تھی۔ مجھے جلد از جلد گھر پہنچنا تھا۔ میں نے سوچ لیا تھا کہ ان پیسوں کے بارے میں امی وغیرہ کو کچھ نہیں بتاؤں گی، کیونکہ اگر میں نے بتایا تو وہ سوال کریں گے کہ یہ پیسے کہاں سے آئے۔
مجھے یہ سوچنا بھی نہیں تھا کہ پیسے کہاں سے آئے، کیونکہ کسی چیز کی انسان کو ضرورت ہوتی ہے، اگر وہ بن مانگے مل جائے تو انسان کا خوشی سے برا حال ہو جاتا ہے۔ وہی میرے ساتھ ہو رہا تھا۔ امی کو بنا بتائے میں نے ثنا کی دواؤں کا پرچہ اٹھایا اور میڈیکل سٹور پہ جا کر اس کی ساری دوائیں لا کر اس کے سرہانے رکھ دی۔ ابھی بھی ان پیسوں میں سے کچھ رقم موجود تھی۔ میں سوچ رہی تھی کہ جیسے ہی ابو گھر آئیں گے تو میں یہ پیسے ان کو دے دوں گی اور بہانہ یہ کروں گی کہ میں نے ایک کمیٹی ڈالی تھی، وہ کمیٹی میری آج لگی ہے۔ میں یہ سوچ کر بہت خوش تھی کہ آج میں نے ایک بہت بڑی ذمہ داری حل کی ہے۔ آج میرا موڈ بھی بہت اچھا تھا۔ پھر میں نے اپنی تینوں کالی بلیوں کو بلایا اور انہیں پیار کرنے لگی۔ وہ تینوں بھی سبز سبز آنکھیں اٹھا کر مجھے دیکھ رہی تھیں۔ پھر میں ان کے لیے کچن میں سے تھوڑا سا دودھ لے آئی اور تینوں کے آگے رکھ دیا۔ وہ مزے لے لے کر دودھ پی رہی تھی۔ شام کو جیسے ہی ابو گھر پر آئے تو میں نے وہ پیسے اٹھا کر انہیں دے دیے۔ آج ویسے ہی ان کی جیب خالی تھی، انہیں وہ پیسے ملے تو وہ بہت خوش ہوئے۔ میں نے ان کو کمیٹی کا بھی کہہ دیا تھا۔ اس میں سے تھوڑے سے پیسے ابو نے امی کو دے دیے اور باقی اپنے پاس رکھ لیے۔ یوں ہی چند دن بیت گئے۔ کالج میں ایک بہت بڑی پارٹی ارینج کی گئی تھی۔ اس پارٹی میں سب لڑکیوں نے بہت اچھے اچھے ڈریس پہن کر آنے تھے۔ میری دوستیں مجھ سے کہہ رہی تھیں کہ تم بھی اس پارٹی میں ضرور آنا۔ وہ تو ویسے ہی میری خوبصورتی کی دیوانی تھیں۔ وہ مجھے کہتی کہ جب تم تیار ہو کر آؤ گی تو بالکل حور پری لگو گی، تم نے بہت خوبصورت ڈریس پہن کر آنا ہے۔ میں سوچنے لگی کہ خوبصورت ڈریس تو دور کی بات ہے، میرے پاس گھر کے لیے ہی ڈھنگ کے کپڑے نہیں ہیں تو میں پارٹی میں کیا پہنوں گی، اور میں نے ان سے کہہ دیا تھا کہ میں پارٹی میں آؤں گی۔ گھر پر جا کر میں اداس بیٹھی ہوئی تھی۔ آج میں نے اپنی بلیوں کو بھی نہیں دیکھا تھا اور نہ ہی انہیں پیار سے بلایا تھا۔ میری امی نے میرا اداس چہرہ دیکھ کر مجھ سے اداسی کی وجہ پوچھی۔ پھر میں منہ لٹکا کر انہیں بتانے لگی کہ کالج میں ایک پارٹی ہے اور میرے پاس اس پارٹی میں پہننے کے لیے ایک بھی سوٹ نہیں ہے، اس کی وجہ سے میں بہت اداس ہوں۔ میری امی مجھے ڈانٹنے لگی کہ تمہیں پتہ ہے گھر کے حالات ایسے ہیں، پھر بھی تم بچوں کی طرح منہ لٹکا کر بیٹھی ہوئی ہو، کوئی ضرورت نہیں ہے فنکشن میں جانے کی۔ اچانک میرے ذہن میں آیا کہ کیوں نہ میں تایا ابو کی بڑی بیٹی روحی سے ڈریس لے کر آتی ہوں، پھر پہن کر اس کو واپس کر دوں گی۔ یہ سوچ کر میں نیچے تایا ابو کے پورشن میں گئی۔ میں نے روحی باجی کو ڈریس کے لیے کہا تو وہ اپنی امی کو کہنے لگی کہ یہ مجھ سے سوٹ مانگنے آئی ہے۔ تائی جان نے مجھے بری طرح ذلیل کر دیا اور بولی، تمہارے ابو میرے بیٹے سے رشتہ تو کرنے کو تیار نہیں ہے اور تم اس کا سوٹ مانگنے آ گئی ہو، تم لوگ تو ہو ہی احسان فراموش۔ اگر تم میرے بیٹے سے شادی کے لیے مان جاؤ تو میں 1 یا 10 سوٹ تمہیں دینے کے لیے تیار ہوں۔ اتنی ضلالت ہی میرے لیے کافی تھی۔ میں شرمندگی سے سرخ چہرہ لیے واپس اوپر آ گئی۔ میری آنکھوں سے ٹپ ٹپ آنسو گر رہے تھے جب ہی میری تینوں کالی بلیاں میرے پاؤں کے پاس آ کر کھڑی ہو گئیں اور مجھے اپنی سبز آنکھوں سے دیکھنے لگی۔ ایسے لگ رہا تھا جیسے آنکھوں ہی آنکھوں میں وہ مجھے دلاسا دے رہی ہوں۔ میں بھی بڑے پیار سے ان کے سر پر ہاتھ پھیرنے لگی، پھر اپنے آنسو صاف کر لیے۔ رات کو میں سونے کے لیے بستر پر لیٹ گئی۔ فنکشن اگلی صبح تھا اور میں نے سوچ لیا تھا کہ میں کالج کی پارٹی میں نہیں جاؤں گی۔ یہی سوچ کر میں سو گئی۔ اگلی صبح میں جیسے ہی سو کر اٹھی تو میرے کمرے کی ڈریسنگ ٹیبل پر ایک نہایت ہی خوبصورت سفید رنگ کا سوٹ رکھا ہوا تھا۔ اس سوٹ میں جا بجا ستارے لگے ہوئے تھے، ان کی چمک آنکھوں کو خیرہ کر رہی تھی۔ میں نے حیرت سے دانتوں تلے انگلیاں دبا لی، نہا دھو کر وہ ڈریس پہن لیا۔ کالج جانے میں ابھی ٹائم تھا۔ میں جلدی جلدی اچھے سے تیار ہونے لگی۔ میں نے دل میں سوچا کہ ضرور امی نے یہ ڈریس کہیں سے منگوا کر رکھا ہوگا۔ جیسے ہی میں تیار ہو کر کچن میں گئی، میری تینوں بلیاں بھی وہیں پر موجود تھیں اور ان کی نظریں میرے اوپر سے ہٹنے کا نام نہیں لے رہی تھیں۔ امی نے پلٹ کر مجھے دیکھا تو حیرت سے بت بن گئی، کیونکہ میں کسی شہزادی سے کم نہیں لگ رہی تھی۔ امی حیرت سے مجھ سے پوچھ رہی تھی کہ یہ سوٹ تم نے کہاں سے لیا ہے؟ جہاں امی حیران تھی وہیں میں بھی پریشان تھی کہ اگر یہ سوٹ امی نے نہیں رکھا تو کہاں سے آیا ہے؟ کیا یہ کسی الادین کے چراغ نے رکھا ہے؟
امی نے میری نظر اتاری، پھر دم کر کے مجھے کہا کہ پارٹی سے جلدی آ جانا۔ میں ان کو خدا حافظ کہہ کر نیچے آئی تو گیٹ پر تائی جان اور روحی باجی کھڑی تھیں، جو مجھے بڑی حسد بھری نظروں سے دیکھ رہی تھیں۔ مجھے ان کی نگاہوں سے کوئی لینا دینا نہیں تھا۔ آج میری فرینڈ نے مجھے پک کرنے کے لیے آنا تھا۔ 2-3 منٹ بعد ہی وہ آ گئی اپنی کار میں۔ میں کار میں بیٹھی ارد گرد کے نظاروں سے لطف اندوز ہو رہی تھی کہ اچانک میری نظر کالی بلیوں کی طرف پڑی۔ وہ تینوں کالی بلیاں میری ہی تھیں۔ میں حیران تھی کہ وہ گھر سے کب نکل آئیں، کیونکہ صبح تو میں ان کو چھوڑ کر آئی تھی۔ مجھے ان کی فکر بھی ہو رہی تھی کہ وہ کبھی گھر سے دور نہ نکل جائیں۔ میں نے کالج میں پورا فنکشن اٹینڈ نہیں کیا اور میں جلدی گھر آ گئی۔ میں نے گھر آ کر امی کو کہا کہ امی، آپ نے بلیوں کو باہر جانے کیوں دیا؟ وہ باہر سڑک پر پھر رہی تھیں۔ امی نے کہا، اچھا، لیکن وہ تو سارا دن گھر پر ہی تھی، تم نے کوئی اور بلیاں دیکھی ہوں گی۔ مجھے ایسا لگتا ہے کہ جب سے وہ کالی بلیاں ہمارے گھر آئی ہیں تب سے میرے ساتھ بہت اچھا ہو رہا ہے۔ شاید ان کا آنا ہمارے گھر کے لیے اچھا ثابت ہو۔ اب میں ان کا اور اچھے سے خیال رکھنے لگی تھی۔ بلیاں تو میرے بغیر 1 منٹ بھی نہ رہتی تھیں۔ زندگی ایسے ہی گزرتی رہتی۔ پھر وہ ہوا جس کا کسی کو خدشہ بھی نہیں تھا۔ میری چھوٹی بہن ثنا کی طبیعت اچانک اتنی خراب ہو گئی کہ اسے فوری طور پر ہسپتال لے جانا پڑا۔ ڈاکٹروں نے اسے فوری طور پر داخل کر لیا اور ہمیں کہا کہ آپ کی بچی کی جان خطرے میں ہے، اس لیے اس کا فوری طور پر آپریشن کرنا پڑے گا۔ میرے ابو بیچارے یہ سنتے ہی ان کے اوسان خطا ہو گئے، کیونکہ آپریشن کے لیے ایک بہت بڑی رقم درکار تھی جو اس وقت ہمارے پاس بالکل بھی نہیں تھی۔ ڈاکٹر نے ابو کو صرف 2 دن کا ٹائم دیا تھا کہ آپ 2 دن کے اندر اندر رقم جمع کروائیں تاکہ ہم آپ کی بچی کا آپریشن کر سکیں۔ ہمارے لیے ثنا کی جان بہت قیمتی تھی اور اسے ہم ہر حال میں ٹھیک اور تندرست دیکھنا چاہتے تھے۔ میں نے ابو کو کہا کہ آپ تایا جان سے بات کریں، ہو سکتا ہے اس مشکل گھڑی میں وہ کوئی ہماری مدد کر دیں۔ ابو جان میری بات سن کر سر ہلانے لگے اور تایا جان کے پاس چلے گئے، لیکن میں جانتی تھی کہ تایا جان ہماری کوئی مدد نہیں کریں گے۔ ان سے بھلائی کی امید رکھنا بھی بیکار تھا۔ ابو جب تایا جان کے پاس سے ہو کر آئے تو بہت پریشان تھے۔ انہوں نے امی کو بتایا کہ بڑے بھائی نے رقم تو دینے کا بولا ہے، لیکن انہوں نے یہ شرط رکھی ہے کہ اگر میں سمیرہ کی شادی سہیل سے کر دوں تو تب ہی وہ مجھے پیسے دے دیں گے۔ میں ان کے اس مشکل گھڑی میں ایسے گھٹیا تقاضے پر دل ہی دل میں غصے سے کانپ رہی تھی۔ میں نے ابو کو کہا کہ ابو، آپ کو ان کی گھٹیا شرائط کو ماننے کی ضرورت نہیں ہے۔ میں کہیں نہ کہیں سے پیسوں کا بندوبست کرتی ہوں، بھلے اس کے لیے مجھے کچھ بھی کرنا پڑے۔ آپ پریشان مت ہوں۔ اپنے ابو کو دلاسا دینے کے بعد میں گھر واپس آ گئی۔ میں نے گھر آ کر دیکھا تو میری تینوں بلیاں جیسے میرا انتظار ہی تو کر رہی تھیں۔ وہ بھاگتی ہوئی میرے پاس آئیں اور میرے قدموں میں لوٹنے لگیں۔ مجھے ان کے اس پیار بھرے انداز پر بے اختیار پیار آ گیا۔ میں ان تینوں کے جسم پر ہلکے ہلکے سے ہاتھ پھیرنے لگی۔ مجھے اب جلد از جلد کچھ نہ کچھ کرنا تھا۔ بہن کے آپریشن کے لیے بہت بڑی رقم کی ضرورت تھی جو مجھے ہی کہیں نہ کہیں سے ارینج کرنی تھی۔ میں گم سم سی بیٹھی تھی۔ میرے دماغ میں کچھ بھی نہیں آ رہا تھا کہ آخر میں کس سے مدد مانگوں۔ اپنے دماغ کو پرسکون کرنے کے لیے میں چھت پر چلی گئی۔ تیسری منزل پر ویسے ہی کوئی نہیں آتا جاتا تھا، کیونکہ یہاں پر سوائے کاٹ کباڑ کے کچھ بھی نہیں پڑا تھا۔ رات کے 12 بجنے والے تھے۔ تبھی میں نے اپنے پیچھے میاؤں میاؤں کی آواز سنی۔ وہ تینوں بلیاں بھی میرے ساتھ ہی تیسری منزل پر آ گئی تھیں اور اب میاؤں میاؤں کر کے پتہ نہیں کس چیز کی طرف اشارہ کر رہی تھیں۔ میں اپنی پریشانی میں گم ان کی بات سمجھ ہی نہیں پا رہی تھی کہ آخر وہ مجھ سے کیا کہنا چاہتی ہیں۔ تینوں ہی میاؤں میاؤں کر کے بہت زیادہ شور کر رہی تھیں۔ اب مجھے ان کے اتنا زیادہ بولنے سے خوف بھی محسوس ہو رہا تھا۔ آخر ان کے اتنا اشارہ کرنے پر میں اسی جگہ پر دیکھنے لگی جہاں پر وہ اشارہ کر کے مجھے کچھ بتا رہی تھیں۔ وہ چھت کی دائیں جانب اشارہ کر رہی تھیں۔ وہ تینوں آگے آگے اور میں ان کے پیچھے پیچھے چلنے لگے۔ پھر وہ چھت کے ایک طرف جا کر رک گئیں، پھر منہ سے پڑا ہوا کچرا اٹھانے لگیں۔
وہ تینوں شاید مجھے کچھ بتانا چاہتی تھیں۔ میں بھی ان کی مدد کرنے لگی اور وہ کچرا اٹھانے لگی۔ کچرا بہت سارا ہٹ گیا تو کچرے کے نیچے سے مجھے ایک کالے رنگ کا بیگ نظر آیا۔ بیگ بہت پرانا سا تھا۔ بیگ میں شاید کچھ سامان بھی پڑا تھا۔ جیسے ہی مجھے وہ بیگ ملا، بلیوں نے میاؤں میاؤں کرنا بھی بند کر دیا تھا۔ اب وہ مجھے اس بیگ کے کھولنے کا اشارہ کر رہی تھی۔ میں نے غیر ارادی طور پر بیگ کی زپ کھولی۔ بیگ کھولتے ہی جو چیز میرے سامنے تھی، مجھے اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آ رہا تھا کہ میرے ساتھ ایسا بھی ہو سکتا ہے۔ بیگ میں لاتعداد سونے کے سکے اور ہیرے چمک رہے تھے۔ میں نے جلدی سے بیگ کی زپ دوبارہ بند کر دی، پھر کھول کے دیکھا اور پھر بند کر دی۔ سونے کے سکے اور ہیرے اپنی پوری آب و تاب سے چمک رہے تھے۔ ایسے ہی چمک ان بلیوں کی آنکھوں میں تھی جو مجھے ایسے دیکھ رہی تھیں جیسے کسی محبوب کو دیکھا جاتا ہے۔ مجھے بے اختیار ان پر بہت پیار آ رہا تھا۔ بیگ کو احتیاط سے اٹھائے میں نیچے آ گئی۔ اس بیگ میں میری بہن کی زندگی، میرے ابو کی پریشانیوں کا حل اور میرا مستقبل تھا۔ ایسے ٹائم پہ میری مدد جس نے بھی کی تھی، میں اس کی بے حد احسان مند تھی۔ دوسری صبح ابو ناشتہ کرنے آئے تو میں نے انہیں وہ بیگ دیا اور سب بتا دیا کہ یہ بیگ مجھے کیسے ملا ہے۔ اس بیگ میں سے 2 ہیرے نکال کر میں اپنے ابو کو ساتھ لے کر سونار کی دکان پر پہنچ گئی۔ سونار نے جب ان ہیروں کو دیکھا تو حیران رہ گیا۔ ہمیں اس نے کہا کہ یہ ہیرے تو بہت قیمتی ہیں، آپ لوگوں کے پاس کہاں سے آئے؟ میرے ابو نے یوں ہی بات بنا دی کہ یہ ہیرے جب کے ہیں جب ہم انڈیا سے ہجرت کر کے پاکستان آئے تھے۔ وہ سونار میرے ابو کی بات سن کر مطمئن ہو گیا اور ان ہیروں کے بدلے میں اس نے ہمیں ایک موٹی تگڑی رقم دے دی۔ اس رقم سے ثنا کا آپریشن ہو گیا۔ آپریشن کے بعد وہ گھر آ چکی تھی اور تیزی سے صحت یاب ہو رہی تھی۔ اب ہمارے پاس اتنی دولت تھی کہ یہ ہماری زندگی کے تمام مسائل کا حل ہو سکتی تھی۔ میرے تایا جان کی فیملی بہت حیران تھی کہ یہ لوگ راتوں رات کیسے ثنا کا آپریشن کروا کر اسے گھر بھی لے آئے۔ اب مجھے سب سے پہلے اپنے لیے ایک گھر خریدنا تھا اور تایا کے گھر کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے چھوڑنا تھا، کیونکہ یہاں پر سوائے ذہنی اذیت کے ہمیں کچھ بھی نہ ملا تھا۔ ہم نے اپنے لیے ایک بہت ہی شاندار بنگلہ خریدا اور اس میں رہنے لگے۔ ابو کو میں نے ایک بہت بڑا مارٹ بنوا کر دے دیا تھا۔ ثنا بھی اب بہت بہتر ہو چکی تھی اور زندگی کی طرف لوٹ آئی تھی۔ امی کے لیے گھر میں نوکرانی رکھوا دی تھی۔ اب وہ گھر کا کوئی بھی کام نہیں کرتی تھی بلکہ صرف آرام کرتی تھی۔ ان سب میں جو ایک چیز ہماری زندگی میں کم ہو گئی تھی وہ تھی ہماری وہ پیاری بلیاں جو نہ جانے مجھ سے ناراض تھیں یا پتہ نہیں کیا ہوا تھا جو مجھے چھوڑ کر چلی گئی تھی کہ ان کا کچھ اتا پتہ بھی نہیں تھا۔ مجھے ان بلیوں کی شدت سے یاد آتی۔ میں سوچتی کہ اگر وہ مجھے اس دن اس بیگ کے بارے میں نہ بتاتی تو شاید مجھے کبھی بھی کچھ پتہ نہیں چلتا۔ ایک دن میں اپنے کمرے میں سو رہی تھی کہ آدھی رات کو مجھے محسوس ہوا جیسے کوئی 3 سائے میرے کمرے میں کھڑے ہیں۔ کمرے میں دھیمی سی روشنی تھی۔ مجھے ایسا لگا کہ میں نیند میں ہوں تو شاید اسی وجہ سے مجھے یہ محسوس ہو رہا ہے۔ میں نے بڑی لائٹ آن کی اور کمرے کے چاروں طرف دیکھنے لگی۔ سب کچھ صحیح تھا۔ میں مطمئن ہو گئی کہ یہ میرا وہم ہی تھا اور پھر لائٹ بند کر کے سونے کی کوشش کرنے لگی۔ تھوڑی دیر گزری تھی اور میں غنودگی کی کیفیت میں تھی۔ ایک بار پھر مجھے اپنے کمرے میں کچھ عجیب سا محسوس ہوا، جیسے کسی نے کمرے کے پردے کو زور زور سے ہلایا ہو۔ کھڑکی بھی بند تھی تو ہوا کی تو آنے کا سوال ہی نہیں تھا، پھر پردے اپنے آپ کیسے ہل رہے ہیں؟ اب میں اٹھ کر بیٹھ گئی اور کمرے کی لائٹ کو ایک بار پھر آن کر لیا۔ کمرے میں ہر چیز واضح تھی، کوئی بھی حرکت محسوس نہیں ہو رہی تھی۔ میں اٹھ کر کھڑکی سے باہر دیکھنے لگی۔ مجھے لان کی سائڈ پہ درخت کے نیچے واضح طور پر 3 سائے نظر آ رہے تھے۔ مجھے اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ اس کا مطلب ہے کہ یہ میرا وہم نہیں بلکہ حقیقت تھی۔ میں نے گھڑی کی طرف دیکھا تو رات کے 2 بج رہے تھے۔ جلدی سے کھڑکی کے پردے کو برابر کر دیا۔ ہاتھوں میں ٹھنڈے ٹھنڈے پسینے آ رہے تھے تو جسم بھی پوری طرح لرز رہا تھا۔
میری اتنی بھی ہمت نہیں ہو رہی تھی کہ میں امی ابو کے کمرے تک ہی چلی جاتی۔ ٹانگیں جیسے جسم کا ساتھ دینے سے بھی انکاری تھی۔ بھلا رات کے ٹائم یہ سائے کس کے ہو سکتے ہیں؟ وہ پوری رات میری بستر پر ڈرتے اور کروٹ لیتے گزری۔ میں صبح اٹھی تو میری طبیعت بہت ڈاؤن تھی۔ جاگنے کی وجہ سے آنکھیں بھی سرخ ہو رہی تھیں۔ ناشتے کی ٹیبل پر ہم سب جمع تھے۔ ابو نے مجھے دیکھا تو پریشانی سے بولے کہ بیٹا کیا بات ہے، تمہاری طبیعت تو ٹھیک ہے؟ میں اپنے ابو کو کچھ بھی بتا کر پریشان نہیں کرنا چاہتی تھی، اس لیے کہا کہ یوں ہی بس ہلکا سا سر میں درد ہو رہا ہے۔ ناشتہ کرنے کو بھی دل نہیں چاہ رہا تھا، عجیب سی کیفیت ہو رہی تھی۔ میں پورا دن کسل مندی سے صوفے پر پڑی رہی۔ اب میں خوفزدہ تھی کہ رات آنے والی ہے، کہیں گزری رات کی طرح میرے ساتھ وہی نہ ہو جو کل ہوا تھا۔ لیکن مجھے یہ نہیں پتا تھا کہ آنے والی رات اس سے بھی زیادہ بھیانک ہوگی۔ آج پھر سونے کے لیے میں اپنے کمرے میں لیٹ گئی تھی۔ میں نے کھڑکی وغیرہ اچھے سے بند کی، پردے برابر کر کے بستر پر لیٹ گئی۔ ابھی آدھی رات ہی گزری تھی کہ مجھے شدید گھٹن محسوس ہونے لگی۔ مجھے ایسا لگا جیسے کوئی میرا گلا دبا رہا ہے۔ میں اپنے جسم پر شدید دباؤ محسوس کر رہی تھی۔ میں اٹھنے کی کوشش کر رہی تھی لیکن میرا جسم میرا ساتھ دینے سے انکاری تھا۔ پسینے سے شرابور میں کسی کو اپنی مدد کے لیے پکار رہی تھی لیکن میرا حلق سوکھ چکا تھا۔ 15-20 منٹ تک میری یہی کیفیت رہی۔ پھر بڑی مشکل سے میں اٹھی، جگ میں سے پانی لے کر میں نے پانی پیا، کمرے کی لائٹ کو میں نے آن کیا۔ میں شدید ذہنی دباؤ کا شکار ہو رہی تھی کہ آخر میرے ساتھ یہ کیا ہو رہا ہے۔ میں دوبارہ بستر پر لیٹ گئی اور پھر سے سونے کی کوشش کرنے لگی۔ آدھے گھنٹے کے بعد میں پھر غنودگی کی کیفیت میں چلی گئی۔ تھوڑی ہی دیر گزری تھی، مجھے ایسا محسوس ہوا جیسے مجھے کوئی گھسیٹ رہا ہے۔ میں لاکھ اپنا آپ چھڑانے کی کوشش کر رہی تھی لیکن مجھے اپنے جسم پر اختیار نہیں رہا تھا۔ پھر میری آنکھ کھلی تو میں نے اپنے آپ کو لان کے بیچوں بیچ ایک درخت کے نیچے پایا۔ کوئی تھا جو مجھے یہاں گھسیٹ کر لے آیا تھا۔ مجھے آج پتا چلا تھا کہ خوف کس چیز کا نام ہے۔ ہوا کے شور سے درختوں کی سائیں سائیں کی آواز اور خوفناک منظر پیش کر رہی تھی۔ لان کے بیچوں بیچ کھڑی میں چاروں طرف نظر گھما گھما کر دیکھ رہی تھی کہ شاید مجھے کوئی نظر آ جائے۔ پھر میں زور زور سے چلانے لگی، کون ہے جو مجھے یوں تنگ کر رہا ہے؟ آخر سامنے کیوں نہیں آتے؟ اتنی ہمت ہے تو سامنے آ کر دکھاؤ۔ میرے یہ کہنے کی دیر تھی کہ مجھے ایسا لگا جیسے پچھلی طرف سے درخت سے کوئی کودا ہے۔ میں نے پیچھے مڑ کے دیکھا، درخت کے نیچے ایک سایہ سا چلتا ہوا دکھائی دیا۔ سایہ ہاتھوں کی مدد سے درخت پر چڑھ رہا تھا۔ میں حیرت سے گنگ کھڑی تھی، میری پلکیں تک نہیں جھپک رہی تھیں اور جسم بالکل سن ہو چکا تھا۔ میرے ساتھ جو بھی ہو رہا تھا کوئی پراسرار معاملات تھے، کوئی ہوائی چیز تھی جو مجھے مسلسل تنگ کیے جا رہی تھی۔ پھر میں نے جلدی جلدی آیت الکرسی کا ورد کرنا شروع کر دیا۔ قدموں کو گھسیٹتے گھسیٹتے بمشکل میں اپنے کمرے میں آ گئی۔ صبح جب میں سو کر اٹھی تو میرا پورا جسم شدید بخار کی لپیٹ میں تھا۔ میری امی سرہانے بیٹھی میرے سر پر پٹیاں رکھ رہی تھی۔ میرے ابو پریشان سے کھڑے تھے۔ وہ دونوں بیچارے ایک بیٹی کی وجہ سے ہی بہت پریشانی اٹھا چکے تھے۔ میں نہیں چاہتی تھی کہ میں بھی بیمار ہو کر ان پر کوئی بوجھ بن جاؤں۔ میری امی ابو کو کہہ رہی تھی کہ تم کسی مولوی وغیرہ سے اس کو دم کروا دو، ہو سکتا ہے میری بیٹی کو کسی کی نظر وغیرہ لگ گئی ہو۔ میں اپنے ماں باپ کو کیا بتاتی کہ میرے ساتھ کل کتنے برے واقعات پیش آئے تھے۔ میری طبیعت چونکہ صحیح نہیں تھی اس لیے 2 دن تک امی میرے ساتھ ہی میرے کمرے میں سوتی رہیں۔ 2 دن تک کچھ بھی نہ ہوا۔ میری طبیعت بھی اب کافی سنبھل چکی تھی۔ تیسرے دن میں پھر اکیلی سو رہی تھی۔ جب ہی آدھی رات کو مجھے محسوس ہوا جیسے کوئی گیلی سی چیز میرے منہ پر ٹپک رہی ہے۔ میں نیند کی کیفیت میں اپنے چہرے پر ہاتھ پھیرنے لگی۔ جیسے ہی میں نے اپنے ہاتھ کو دیکھا میں جھٹکے سے اٹھ گئی۔ میرے پورے ہاتھ پر خون تھا، میرے چہرے پر خون لگا ہوا تھا، چھت سے خون کی بوندیں ٹپک رہی تھیں جو سیدھی میرے منہ پر گری تھی۔
میرے لیے وہ منظر حقیقت میں بیان کرنا ممکن نہیں تھا۔ میں چیختی ہوئی دروازہ کھول کر اپنے امی ابو کے کمرے کا دروازہ بجانے لگی۔ امی مجھے بچاؤ، امی مجھے بچاؤ، میرے منہ پر خون لگا ہوا ہے۔ امی نے جیسے ہی دروازہ کھولا مجھے اپنے بازوؤں میں بھینچ لیا، ساتھ ہی وہ میرے منہ کو دیکھ رہی تھی جہاں کچھ بھی لگا ہوا نہیں تھا۔ مجھے تسلی اور دلاسے دے رہی تھی کہ بیٹا کچھ بھی نہیں ہے، تم ڈرو مت۔ میں نے اپنے منہ پر ہاتھ پھیر کر دیکھا تو واقعی میں کچھ بھی نہیں تھا۔ میرے ذہن نے کام کرنا چھوڑ دیا اور میں بے ہوش ہو کر نیچے گر گئی۔ میرے ساتھ ہونے والے واقعات اتنے خوفناک تھے کہ امی ابو نے فیصلہ کیا کہ وہ مجھے کسی بہت بڑے عامل کو دکھائیں گے۔ ہو سکتا ہے میری بیٹی کے اوپر کسی چیز کا سایہ ہو۔ آخر کو میں اتنی خوبصورت تھی، کسی بھی بری چیز کی نظر میرے اوپر پڑ سکتی تھی۔ اگلے دن ابو اپنے ہمراہ ایک بہت بڑے عامل صاحب کو لے آئے۔ عامل صاحب بہت بڑے اور پہنچے ہوئے تھے۔ انہوں نے میرے سر پر ہاتھ رکھ کر مجھے دم کیا، پھر ابو کو کہا کہ مجھے آپ کی بیٹی کا حساب کرنا پڑے گا اور جو بھی حساب میں آئے گا اس کے بعد ہی پتہ چلے گا کہ آپ کی بیٹی کے ساتھ یہ سب کیوں ہو رہا ہے۔ پھر عامل صاحب نے وہیں بیٹھے بیٹھے حساب کیا، پھر ابو کو کہا کہ جو بات میں آپ کو بتانے والا ہوں اسے غور سے سنیے گا۔ آپ کی بیٹی پر کسی نے کالا جادو کر دیا ہے، اس کا پتلا بنا کر ان لوگوں نے زمین میں دفن کر دیا ہے۔ وہ لوگ آپ کی بیٹی سے بہت حسد اور نفرت کرتے ہیں، اسی چیز کی وجہ سے انہوں نے کالا جادو کیا ہے۔ یہ بات ہم سب کے لیے کسی صدمے سے کم نہ تھی۔ کالا جادو ایک ایسا عمل ہے جسے کرنے والا اور کروانے والا دونوں ہی جہنم کا ایندھن بنتے ہیں۔ ابو نے عامل صاحب کو کہا کہ عامل صاحب آپ خدا کے لیے اس مسئلے کا کوئی حل نکالیں اور مجھے بتائیں کہ آخر میں اپنی بیٹی کے لیے کیا کروں۔ عامل صاحب نے کہا کہ سب سے پہلے میں عمل کے ذریعے یہ پتہ لگانے کی کوشش کرتا ہوں کہ اس بیٹی کا پتلا کہاں بنا کر دفن کیا گیا ہے۔ عامل صاحب عمل کرنے لگے۔ اچانک ہی تیز تیز ہوائیں چلنے لگیں، کھڑکیاں اور دروازے زور زور سے بجنے لگے۔ اس سے پہلے کہ ہم ڈرتے اور پریشان ہوتے، عامل صاحب نے ہمیں اشارہ کیا کہ آپ لوگ چپ بیٹھے رہیں۔ عمل سے فارغ ہونے کے بعد عامل صاحب نے کہا کہ یہ جو کچھ ہو رہا تھا اسی عمل کی وجہ سے ہو رہا تھا، کیونکہ شیطان نہیں چاہتے کہ انہیں پتہ چلے کہ پتلا کہاں دفن کیا گیا ہے۔ ابو نے کہا کہ عامل صاحب آخر وہ کون لوگ ہیں جنہوں نے میری بیٹی پر کالا جادو کیا ہے؟ عامل صاحب بولے وہ کوئی اور نہیں بلکہ آپ کے رشتہ دار ہیں۔ نام تو میں نہیں بتا سکتا، لیکن اتنا تو آپ سمجھ گئے ہوں گے۔ آخر آپ لوگوں سے کون حسد اور نفرت کرتا ہے؟ بس ذہن میں جو پہلا نام آئے سمجھ لیجئے گا کہ یہ کام انہوں نے ہی کیا ہے۔ اور ہمارے ذہن میں جو سب سے پہلا نام آ رہا تھا وہ تھا تایا ابو اور ان کی فیملی کا، کیونکہ جب سے ہمارے حالات بدل گئے تھے وہ لوگ ہم سے اور زیادہ حسد کرنے لگے تھے۔ عامل صاحب نے بتایا کہ میرا پتلا ہمارے ہی لان کے درخت کے نیچے دفن کیا گیا ہے۔ مجھے یاد آیا کہ ایک بار تائی اماں اور اس کی بیٹی جب ہم سے ملنے آئی تھیں تو یہ کام شاید انہوں نے جب ہی کیا ہوگا۔ ابو نے مزدوروں کو بلا کر لان کی کھدوائی کرانا شروع کر دی۔ پھر ایک درخت کے نیچے سے آخر وہی پتلا برآمد ہو گیا جس کا ذکر عامل صاحب نے کیا تھا۔ عامل صاحب نے اس پتلے کو جلا کر بھسم کر دیا، پھر میرے سر پر ہاتھ رکھ کر کہنے لگے، دیکھو بیٹی، جادو کے اثرات تو ہر انسان پر ہو جاتے ہیں، لیکن اب تمہارا فرض ہے کہ تم ہر وقت پاک صاف رہو، 5 وقت کی نماز پڑھو تاکہ کوئی غیر فطری طاقت تمہارا کچھ نہ بگاڑ سکے۔ ابو نے تایا ابو سے تمام تعلقات ختم کر دیے، کیونکہ وہ نہیں چاہتے تھے کہ تائی اماں کی مزید کسی کارستانی کا ہم لوگ نشانہ بنے۔ تائی جان کو شاید اسی چیز کی جلن تھی کہ میں نے اس کے نشئی اور آوارہ بیٹے سے شادی سے منع کر دیا تھا، اور حسد کی آگ میں جل کر انہوں نے مجھ پر جادو ٹونے کا سہارا لیا تھا۔ ایک دن میں اپنے گھر کے لان میں درخت سے بندھے جھولے پر بیٹھی تھی کہ مجھے ایسا لگا کہ جیسے کسی نے مجھے پیچھے سے جھولا دیا ہو۔ میں نے اپنا وہم سمجھ کر اسے اگنور کر دیا اور جھولے کو روک کر بیٹھی تھی کہ جھولے کو کسی نے پیچھے سے کھینچا اور فضا میں چھوڑ دیا۔
میں جھولے پر بیٹھی جیسے فضا میں اڑ رہی تھی۔ میں اسے روکنے کی کوشش کر رہی تھی لیکن جھولا کسی بھی صورت رکنے کا نام نہیں لے رہا تھا۔ آخر کار جھولا رکا تو میں جلدی سے اس سے اتر گئی۔ میں گھبراہٹ میں ادھر ادھر دیکھ رہی تھی، تبھی مجھے پیچھے سے کسی کے زور زور سے ہنسنے کی آواز آنے لگی، جیسے 2-3 لوگ مل کر ہنس رہے ہوں۔ میرے پیچھے 3 عجیب سی اشکال والے مرد کھڑے تھے۔ میں انہیں دیکھ کر ڈر گئی۔ مجھے ڈرتے دیکھ کر ان میں سے ایک نے کہا، لڑکی ڈرو مت، ہم تمہیں کوئی نقصان پہنچانے نہیں آئے کیونکہ ہم نے آج تک تمہارے ساتھ صرف اچھا ہی کیا ہے۔ میں نے گھبرا کر ان سے پوچھا کہ آپ لوگ کون ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ تم ہمیں بہت اچھی طرح جانتی ہو، تمہیں یاد ہی ہوگا کہ ہم تمہارے گھر میں 3 بلیوں کی شکل میں آئے تھے۔ وہ تینوں بلیاں کوئی اور نہیں بلکہ ہم ہی تھے۔ یہ ہماری بدقسمتی تھی کہ آج سے کچھ سال پہلے ہمیں ایک جادوگر نے جادو کے زور سے بلی کی شکل میں ڈھال دیا تھا اور ہمیں سبق سکھانے کے لیے انسانوں کی دنیا میں بھیج دیا تھا۔ لیکن تمہارا ہم پر بہت بڑا احسان تھا۔ اس سے پہلے کہ ہمیں کوئی انسان تنگ کرتا، تم نے ہمیں وہاں سے اٹھا لیا اور ہمیں اپنے ساتھ اپنے گھر میں جگہ دی۔ تم نے ہمارا اتنا خیال رکھا کہ ہم تینوں ہی تم سے پیار کرنے لگے ہیں۔ ویسے بھی تم بہت خوبصورت ہو اور تمہاری سبز آنکھیں تو کسی انسان کو کیا جن کو بھی گھائل کر سکتی ہیں۔ تمہاری پریشانیوں کو ہم ایک چٹکی میں حل کر دیتے تھے۔ ہم نے تمہیں جب اپنی بہن کے لیے پریشان دیکھا تو زمین کے نیچے سے دبا ہوا خزانہ نکال کر تمہارے حوالے کر دیا تاکہ تم اپنی پریشانیوں کو خوشی میں بدل دو، اور پھر تھوڑے عرصے کے لیے ہم تمہاری زندگی سے غائب ہو گئے۔ اب چونکہ اس جادوگر کا جادو کا اثر ہم پر سے ختم ہو گیا ہے تو ہم اپنی اصل حالت میں واپس آ گئے ہیں اور ہمیں تمہارا ساتھ ہر حال میں چاہیے۔ ہم نے تم پر اتنے احسان کیے ہیں، اس لیے ہم چاہتے ہیں کہ تم ہم تینوں میں سے کسی ایک کے ساتھ شادی کر لو۔ میں ان تینوں جنات کی باتیں حیرت اور خوف سے سن رہی تھی۔ بلا شبہ ان کی ایک ایک بات میں حقیقت تھی۔ وہ لوگ میرے جواب کے منتظر تھے۔ میں انہیں کیا جواب دیتی؟ میرا دماغ ابھی بالکل بھی کام نہیں کر رہا تھا۔ میں نے دل میں سوچا کہ میں انہیں کسی صورت بھی ناراض نہیں کروں گی۔ پھر میں نے ان سے کہا، مجھے سوچنے کے لیے تھوڑا ٹائم دو کیونکہ ابھی میں کوئی فیصلہ نہیں کر سکتی، لیکن میں تمہیں اپنے فیصلے کے بارے میں جلد ہی آگاہ کر دوں گی۔ وہ تینوں میری بات سن کر بہت خوش ہوئے اور مجھ سے کہنے لگے کہ ہم تمہارا انتظار کریں گے۔ میں نے اس بات میں سر ہلایا اور پھر وہ تینوں ہنستے ہوئے وہاں سے غائب ہو گئے۔ آسمان سے گرا کھجور میں اٹکا کی مثال کے مطابق میں ایک نئی مصیبت میں گرفتار ہو چکی تھی۔ ڈرتے کانپتے میں گھر کے لاؤنج میں آ گئی۔ وہاں میری چھوٹی بہن ثنا بیٹھی تھی۔ اس نے مجھے غور سے دیکھا اور کہا، آپی، آپ باہر لان میں کس سے باتیں کر رہی تھی؟ میں اس کی بات پر چونک گئی تھی۔ دل میں سوچا کہ ثنا مجھے ضرور ان جنات سے باتیں کرتے ہوئے دیکھ چکی ہے۔ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ میں اسے کیا جواب دوں۔ پھر اسے بہلانے کی خاطر میں نے بہانہ بنا دیا کہ میں درختوں پر بیٹھی ہوئی چڑیوں سے باتیں کر رہی تھی۔ وہ میری باتیں سن کر ہنسنے لگی اور بولی کہ آپی، بھلا چڑیوں سے بھی کوئی باتیں کرتا ہے؟ میں بھی جواب میں ہنسنے لگی۔ اپنی طرف سے میں نے اسے مطمئن کر دیا تھا، لیکن میں دل ہی دل میں ڈر بھی رہی تھی کہ کہیں یہ امی ابو کو کچھ نہ بتا دے۔ اس لیے میں نے اسے سمجھایا کہ دیکھو ثنا، تم امی ابو کو کوئی بھی بات بتا کر پریشان مت کرنا، وہ پہلے ہی ہماری وجہ سے بہت پریشان رہتے ہیں۔ ثنا نے کہا کہ آپی، آپ فکر مت کریں، میں کچھ بھی نہیں بتاؤں گی۔ میں نے پیار سے اس کے گالوں کو چھوا اور کمرے میں چلی گئی۔ دن یوں ہی گزرتے جا رہے تھے۔ میں اس بات کی ٹینشن میں تھی کہ جنات کسی بھی وقت جواب لینے کے لیے آ سکتے ہیں۔ ان سے پیچھا چھڑانا میرے لیے ناممکن ہے۔ دوسری طرف امی ابو مجھے کہہ رہے تھے کہ ہم تمہارے لیے رشتہ دیکھنا چاہتے ہیں۔ میں نے انہیں صاف منع کر دیا اور کہا کہ پہلے آپ ثنا کے لیے رشتہ دیکھیں اور اس کی شادی کی تیاریاں کریں۔ ثنا اب ہر لحاظ سے ٹھیک ہو چکی تھی۔ ڈاکٹروں کے مطابق میڈیکلی طور پر بالکل فٹ تھی، اس لیے ہم لوگ اس کی شادی کر سکتے تھے۔
مجھے شادی کے لیے ناراض دیکھ کر اب امی ابو نے ثنا کے لیے رشتہ دیکھنا شروع کر دیا تھا۔ پھر ایک دن ثنا کے رشتے والے آئے۔ امی ابو کے بہت بلانے پر بھی میں ان کے سامنے نہیں آئی، کیونکہ میں نہیں چاہتی تھی کہ وہ ثنا کے بجائے مجھے پسند کر لیں، اور شاید یہ بات بہت اچھی ثابت ہوئی کیونکہ وہ لوگ رشتہ پکا کر کے چلے گئے تھے۔ مجھے اس بات کی خوشی تھی کہ اب امی ابو کے سر سے ایک ذمہ داری کم ہو جائے گی۔ آج میں گھر پر اکیلی تھی کیونکہ ثنا کی شادی کے سلسلے میں امی ابو اسے ساتھ لے کر خریداری کرنے گئے تھے۔ انہوں نے مجھے بھی ساتھ چلنے کو کہا، لیکن میں نے اپنی طبیعت کی خرابی کا بہانہ بنا کر جانے سے منع کر دیا۔ میں مغرب کی نماز پڑھ کر اکیلی درخت کے نیچے بیٹھی ہوئی تھی۔ میری نظر اس جھولے پر گئی تو میرے ذہن میں ان تینوں جنات کا خیال آ گیا۔ میرا ان کے بارے میں سوچنا تھا کہ اچانک ہی وہ تینوں میرے پیچھے کھڑے ہو کر ہنسنے لگے۔ میرا دل دھک دھک کرنے لگا۔ یقیناً وہ تینوں میرا جواب لینے آئے تھے۔ پہلا جن کہنے لگا، دیکھو تم نے ہمیں یاد کیا اور ہم تمہارے سامنے آ گئے۔ دوسرا بولا، تم جانتی ہو کہ ہم تمہارا جواب لینے کے لیے آئے ہیں، آج تم اپنا جواب سنا کر ہمیں خوش کر دو۔ میں ان کی بات خاموشی سے سن رہی تھی۔ مجھے ان سے پتہ نہیں کیوں خوف تک محسوس نہیں ہو رہا تھا۔ میں نے ان سے کہا کہ تم تینوں ہی بہت اچھے ہو۔ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا ہے کہ میں تم تینوں میں سے کس سے شادی کروں۔ اگر تمہیں جواب چاہیے تو اس چاند کی 14ویں شب کو میں تمہارا اپنے گھر کے اس حصے میں انتظار کروں گی جہاں پر کوئی بھی آتا جاتا نہیں ہے۔ اب تم لوگ جاؤ اور میرے بتائے ہوئے وقت پر تم لوگوں نے آنا ہوگا۔ وہ میرے جواب سے مطمئن ہو کر وہاں سے غائب ہو گئے تھے۔ میں سوچ کے تندور میں جل رہی تھی۔ مجھے کچھ بھی سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اس صورتحال سے میں کیسے نمٹوں۔ اب میں ہر نماز کے بعد اللہ سے دعا کرتی کہ مجھے اس مشکل سے نکال دے۔ اگر امی ابو کو بھی کچھ بتاتی تو انہوں نے ویسے ہی پریشان ہو جانا تھا، اور ہو سکتا ہے کہ وہ کسی عامل وغیرہ کو بلا لیتے اور عامل کچھ ایسا کرتا کہ ان تینوں جنات کا کوئی نقصان ہو جاتا۔ وہ تینوں میرے محسن تھے، ان کا نقصان کرنا احسان فراموشی کے مصداق تھا۔ میں نے سوچ رکھا تھا کہ اس صورتحال کو میں نے ہی سنبھالنا ہے۔ 3 دن بعد میری چھوٹی بہن کی شادی تھی۔ میں چاہتی تھی کہ ثنا کی شادی بالکل خیر و عافیت سے ہو جائے۔ آج اس کی مائیوں کی تقریب تھی۔ مجھے تیار ہوتے ہوئے بہت ڈر لگ رہا تھا۔ دل میں خیال بھی آ رہا تھا کہ کہیں وہ تینوں جنات مجھے دیکھنے کے لیے حاضر نہ ہو جائیں۔ مہمانوں کا رش بھی تھا۔ گھر کا لان لائٹوں سے جگمگا رہا تھا۔ تبھی لان کے ایک کونے پر جہاں قدرے اندھیرا تھا، مجھے 3 آدمی کھڑے ہوئے نظر آئے۔ ان کی سبز آنکھیں اندھیرے میں بھی چمک رہی تھیں۔ میرا دل دھک دھک کر رہا تھا۔ مجھے لگا کہ وہ تینوں ہو نہ ہو وہی جنات ہوں۔ وہ پوری تقریب میں صرف مجھے دیکھتے رہے، لیکن انہوں نے میرے سامنے آنے کی کوشش نہیں کی۔ ثنا کی شادی خیر و عافیت سے ہو گئی۔ اب مجھے اس معاملے سے نمٹنا تھا کیونکہ چاند کی 14ویں شب آنے میں صرف ایک دن ہی بچا تھا۔ اور پھر میرے دماغ میں اس مسئلے کا ایسا حل آیا کہ مجھے لگا جیسے اللہ نے میری مدد کی ہو۔ آج چاند کی 14ویں شب تھی۔ آج رات وہ جنات آنے والے تھے۔ انہیں بے قراری سے میرے جواب کا انتظار تھا۔ امی ابو کمرہ بند کر کے سوئے ہوئے تھے۔ وہ ایک شدید سردیوں کی رات تھی۔ میں نے اپنے اوپر چادر لی اور اس چادر کے اندر میں نے قرآن مجید چھپایا ہوا تھا۔ پھر میں گھر کے پچھلے حصے میں آ گئی۔ آنکھیں بند کر کے ان جنات کے بارے میں سوچنے لگی۔ میرا سوچنا تھا کہ وہ ایک دم حاضر ہو گئے۔ ان میں سے ایک کہنے لگا، یقیناً تم نے اتنے دنوں میں اپنا جواب سوچ لیا ہوگا۔ چلو اب جلدی سے ہمیں بتا دو کہ تمہارا جواب کیا ہے۔ میں نے چادر میں سے قرآن مجید نکالا، پھر ان سے کہنے لگی، کیا تم تینوں مسلمان جنات ہو؟ وہ تینوں جنات بولے، ہاں ہم مسلمان ہیں۔ میں نے کہا، اچھا پھر میں تمہیں کچھ سناتی ہوں۔ پھر میں نے انہیں قرآن مجید کی چند آیات سنائی جن کا ترجمہ تھا کہ میں نے جنوں اور انسانوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ اس کا ترجمہ کرنے کے بعد میں نے کہا، دیکھو جس طرح اللہ نے آگ، پانی، ہوا اور فرشتوں کو پیدا کیا ہے، اسی طرح اللہ نے انسان اور جنات 2 الگ مخلوق پیدا کی ہیں۔ انسان کی شادی کسی فرشتے سے ہونا ناممکن ہے، اسی طرح جنات اور انسان کا ملاپ بھی ناممکن ہے۔
بظاہر یہ دونوں اللہ کی مخلوق ہیں، لیکن وہ آپس میں کبھی بھی نہیں جڑ سکتے، اور اگر کبھی انہوں نے آپس میں جڑنے کی کوشش کی تو اس کا مطلب ہے کہ ہم اللہ کے احکامات کو رد کر رہے ہیں، اور ایسا کرنے والوں کے لیے صرف تباہی ہے۔ میری بات سن کر وہ تینوں چپ تھے، شاید وہ میری دلیل کے سامنے کچھ نہ کہہ سکے تھے۔ پھر ان میں سے ایک جن کہنے لگا، تم ٹھیک کہہ رہی ہو، بے شک انسان اور جنات کا کوئی جوڑ نہیں، اس لیے میں اپنی خواہش سے دستبردار ہوتا ہوں۔ یہ کہہ کر وہ وہاں سے غائب ہو گیا۔ پھر دوسرے جن نے کہا کہ میں بھی اس دلیل کے سامنے ہار گیا ہوں، اور میں بھی اپنی خواہش سے دستبردار ہوتا ہوں۔ آخری جن بچا تھا، وہ کہنے لگا، میں تم سے شادی کر کے خدا کو ناراض نہیں کرنا چاہتا، اور اپنی اس خواہش کی تکمیل بھی، سو میں بھی اس سے دستبردار ہوتا ہوں۔ یہ کہہ کر وہ تینوں ہی وہاں سے چلے گئے، اور میں کمرے میں شکرانے کی نفل ادا کرنے چلی گئی۔ میں سوچ رہی تھی کہ شاید اس لیے ہی اللہ نے انسانوں کو اشرف المخلوقات کا درجہ دیا ہے، تاکہ وہ بڑے سے بڑے مسائل کا حل چٹکیوں میں نکال لیں۔ بے شک قرآن کریم اس رب کا بہترین تحفہ ہے، اگر انسان چاہے تو اپنے دماغ کا استعمال کر کے کیا نہیں کر سکتا۔ ناظرین، آپ کو میری کہانی کیسی لگی؟ کیا کبھی آپ کے ساتھ بھی زندگی میں ایسے واقعات پیش آئے ہیں؟ اگر آئے ہیں تو کاغذ قلم لے کر اپنے دل کا بوجھ ہلکا کر لیجئے۔ اگر آپ کو آج کی ہماری کہانی پسند آئی ہے تو اسے لائک کیجئے اور اپنے پیاروں کے ساتھ شیئر کیجئے، اور ہاں، اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور کیجئے۔ ملتے ہیں کل ایک نئی اور دلچسپ کہانی کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔